الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اس سے قبل کے درس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، اہل مکہ، وہ اپنے اس گناہ کو اس انداز میں جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کے برابر تو نہیں مانتے، نہ ہی ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، بلکہ ہم تو انہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی مانتے ہیں، اور ہم ان کو پکارتے، ان سے دعائیں کرتے، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پکارنا دراصل اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور ان کو پکاریں گے یہ ہماری پکار اللہ تک پہنچا دیں گے، تو ان کو پکارنا، اللہ کو پکارنا انڈائریکٹلی ایک سسٹم ہے توحید کا، یہ ان کی دلیل تھی، اور اس پر ہم گزشتہ درس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی حمایتی، مددگار، معاون نہیں کھڑا ہو سکتا۔ چنانچہ سورہ مومنون کی آیت یہاں نقل کی ہے کہ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تصرف کرنے کا، بادشاہت، اختیار حاصل ہے، بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، جس کے ہاتھ میں کسی بھی چیز کا اختیار حاصل ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ حمایت کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں ایسے کسی شخص کا، ایسی کسی ذات کا، ایسی کسی ہستی کا علم ہو تو تم بتاؤ، یعنی ایک ایسی ذات لاؤ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہو، جو اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، وہ جس کی چاہے حمایت کرے، وہ جس کی چاہے حمایت نہ کرے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی حمایت کی طاقت و قوت نہ رکھتا ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو ایسی ذات، ایسی شخصیت کا نام بتاؤ، تذکرہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے جواب دیا کہ سیقولون للہ، ضرور وہ یہ بات کہیں گے کہ ایسی ہستی، ایسی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ایسی طاقت، ایسی قوت تو صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو تم کہاں خبتی ہوئے پھر رہے ہو، یعنی جب انسان پر جادو ہو جائے تو آدمی کیسے پاگل ٹائپ ہو جاتا ہے اور بہکی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر کہاں تم سحر زدہ بن کر، خبتی ہو کر، جادو زدہ بن کر کے گھوم رہے ہو، یعنی تمہاری زندگی ویسے ہے جیسے تم پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، کہاں پگلائے پھر رہے ہو، کہہ سکتے ہیں کہ کہاں پگلائے پھر رہے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کی چاہے مدد کرے، جس کی چاہے مدد نہ کرے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر یہ پاگل پنتی ہی نہ ہے کہ آدمی اس ایک ذات کو جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، قوت ہو، مدد کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، اس کے مخالفت میں کوئی کھڑا نہ ہوتا ہو، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کسی اور کی انسان پوجا کرتے پھرتا ہو، اس کی عبادت کرتا پھرتا ہو، اس کے سامنے نظریں، دعائیں، توبہ، استغفار، رونا، گر گرانا، سجدہ، رکوع کرتا پھرتا ہو، تو پاگل بندی نہیں ہے کیا؟ چنانچہ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، یعنی جب کافروں سے پوچھیے
کہ سارے عالم میں تصرف کس کا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی کھڑا نہ ہو سکے، تو بس وہ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی شان ہے، پھر ان کو ماننا محض خبر ہے، یہی پاگل کا ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفار مکہ ہیں، عام لوگ نہیں، کفار مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، جھگڑا کیا، جن سے جنگیں ہوئی، قتال ہوا، ہجرت کرنی پڑی جن کے تکلیفوں اور پریشانیوں کے سبب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں سارے تصرفات ہیں، اختیارات ہیں، جس کی چاہے مدد کرے، جس کی چاہے نہ کرے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق مختار کل نہیں ہے۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مکہ کے ان کافروں کا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہوئی، جن سے جنگیں ہوئی، جن کو یا ایھا الذین کفروا کا پکارا گیا، جن کے بارے میں کہا تھا کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، ان کا عقیدہ تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود غیر اللہ کو پکارنے سے وہ پاگل نہیں تھے، اور کیا ثابت ہوئے؟ پھر آگے جو بات بیان کرنا ہے وہ اور سے سننے کا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں یعنی دنیا میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ تصرف مطلب کچھ بھی اختیارات یعنی پاور، تصرف کا معنی کسی بھی چیز کو اپنے اعتبار سے چلانا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے دنیا کے کسی بھی شے کو چلا سکے، اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا یعنی اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے کے کفار بھی بتوں کو، مورتیوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں بلکہ اسی کا مخلوق، اسی کا بندہ سمجھتے تھے۔ جن کی پوجا کر رہے ہیں بتوں مورتیوں کو، ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ رب العالمین کی مخلوق سمجھتے تھے، اور اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، یعنی بتوں مورتیوں کو اللہ رب العالمین کے مد مقابل اپوزٹ میں کھڑا بھی نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا، منتیں ماننا، نظر و نیاز کرنا، ان کو اپنا وکیل سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ یہی کیا تھا ان کا کفر و شرک تھا؟ کیا تھا؟ منتیں ماننا، پکارنا، دعائیں کرنا، نظر و نیاز کرنا، ان کو اپنا سفارشی تسلیم کرنا، ان کو اپنا وکیل تصور کرنا، نجات کے لیے ان کو مالک نہیں ذریعہ سمجھنا، یہ ان کا کہنا شرک تھا۔ اب کہتے ہیں آگے جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے، یعنی یہی چیزیں جو اہل مکہ کرتے تھے، آج کی دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو کوئی بھی اس طرح کا عمل کرے، ٹھیک ہے، گو کہ اس نے اللہ کے مخلوق کو بندہ ہی سمجھے، اگرچہ کہ جس کو وہ پیر فقیر بنا رہا اس کو اللہ کا بندہ ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کے شرک میں اور اس انسان کے شرک میں کیا ہے؟ برابری ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سنیے، کہنا چاہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی انسان اپنے پیر کو، اپنی فقیر کو، اپنے بزرگ کو، اپنے مرشد کو، اپنے ولی کو، جسے وہ اللہ کا مخلوق سمجھتا ہے، اللہ کے برابر نہیں سمجھتا، ویسے ہی ہے جیسے کفار مکہ بتوں مورتیوں کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے برابر مخلوق مانتے تھے، اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ وہ بھی نظر و نیاز کرتے تھے، پکارتے تھے، منتیں کرتے تھے، وہ 40واں 50واں 60واں کرتے تھے، یہ بھی وہی چیز کر رہے ہیں۔ جب انہی چیزوں کے وجہ سے وہ کافر و مشرک ہوئے تو انہی چیزوں کے باوجود یہ کیسے کہ اسلام میں داخل رہے؟ اس لیے انہوں نے بڑا زبردست جملہ کہا، سو اس انسان کے شرک میں اور ابو جہل کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شرک کے معاملے میں کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہی جملہ بھاری پڑ گیا پورے ہندوستان کے لوگوں کو۔ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جو کوئی بھی یہی چیزیں جو اہل مکہ اپنے بتوں مورتیوں کے ساتھ کرتے تھے،
کسی دوسرے کے ساتھ کرے، پیڑ ہو، پودا ہو، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، کسی کے ساتھ بھی کرے، شرک کے معاملے میں اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے. بن بھی نہ ہے گلاس لے جاؤ. تو کیا کہا گیا؟ اس کے شرک میں اور ابو جہل کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شرک کے معاملے میں برابر ہیں، دونوں اللہ کی نافرمانی میں کیا ہے؟ برابر ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کا برابر سمجھے، اور سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، بلکہ برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، بلکہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کے نے اپنے واسطے خاص کی ہے اور اپنے بندوں کے ذمے نشان بندگی کے ٹھہرائی ہے، وہ چیز کسی اور کے واسطے کرنی چاہیے، جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام کا جانور ذبح کرنا، اس کی منت ماننا، مشکل کے وقت پکارنا، ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا، قدرت و تصرف ثابت کرنا، سو ان باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے. گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کا مخلوق اس کا بندہ سمجھے، اور اس بات میں اولیاء، انبیاء، جن، شیطان، بھوت پریت کچھ فرق نہیں. یعنی جس سے یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، خواہ انبیاء و اولیاء سے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ بھوت و پری سے. یہاں جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہاں بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں مزار پرست لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اسی جملے پر. یہ جو پورا جملہ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شرک یہ نہیں ہے صرف کہ کسی کو اللہ کے برابر مانو، اللہ کے جیسا مانو، اللہ رب العالمین کے مد مقابل اپوزٹ میں کھڑا کرو، یہ تو شرک ہے. لیکن صرف یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس میں دو میں سے کوئی ایک چیز پایا جائے. نمبر 1، ایسا عمل جو بندے کے ذمے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت. جو عمل بندے کے ذمے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت. جو کام بندے کے ذمے ہو اس کام کو اس کے رضامندی کے لیے، اللہ کے علاوہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، یا جو کام اللہ کے ذمے ہو، یعنی طاقت، قدرت، روزی روٹی، اولاد دینا، سورج نکالنا، چاند کو ڈبونا، یہ ساری چیزیں اس کو اس انسان کے اندر سمجھا جائے. بھلے انسان یہ سمجھے کہ یہ آدمی اللہ کا مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا قریبی بندہ ہے، اس کے اندر اللہ کی ساری طاقتیں نہیں ہیں، لیکن اس طاقت کا 0.001% اس کے اندر آ گیا ہے. آدمی پوری عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن زندگی میں ایک منٹ کے لیے عبادت کس کے لیے کر لیا؟ کسی ایک انسان کے لیے، کسی ولی کے لیے، بزرگ کے لیے، پیر کے لیے، فقیر کے لیے، کسی کے لیے بھی کر لیا، تو دونوں ہی شکلوں میں وہ انسان مشرک ٹھہرا. دو چیز بتائی گئی، ایک جو اللہ کے ذمہ ہے یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، جو بندے کے ذمہ ہے یعنی توحید الوہیت، جس سے ہم عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، جو اللہ کے ذمہ ہے اسے اس انسان میں سمجھا جائے، یا جو اللہ کے لیے کرنا ہے اسے اس انسان کے لیے کیا جائے، تو ہر صورت میں وہ انسان کافر و مشرک ہوتا ہے. اب یہاں جو جملہ انہوں نے کیا میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں یعنی اللہ کے ساتھ شریک اگر کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں نبی، ولی، پیر، فقیر، شہید، بھوت، پریت سب برابر ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی بھوت کی عبادت کرے گا، بھوت تو بولتے نہیں ہے، جن ہی ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں بھوت کہا جاتا تھا، انہوں نے لکھا ہے. اور یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جس زمانے میں لوگ سمجھ لیجیے، لوگ کہتے ہیں جس زمانے میں اردو کو گھٹنے کے بعد چلنا بھی نہیں آتا تھا، اس زمانے میں لکھی گئی. جب لوگ نیا اردو بولنا سیکھے تھے اس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جملے ملیں گے، بھوت، پری، پریت، جب یہ سب چیزیں ہیں نہیں. یہ سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنات. چاہے وہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کریں تو بھی مشرک ہے،
چاہے وہ عام آدمی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو بھی وہ مشرک ہے، چاہے وہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو بھی مشرک ہے، چاہے وہ فرشتے کو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو بھی مشرک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ گستاخ رسول، ولیوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کہا نبی ولی بھوت پریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الٹی کھوپڑی آدمی دیکھ کر کہا نبی ولی پیر فقیر شہید بزرگ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں فرق ہے بندے ہونے کے اعتبار سے، لیکن کسی کو بھی شریک کرو تمہارے شرک میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کو کوئی دلیل نہیں ملتا نا، انہوں نے جو دلیل دی ہے قرآن کی، آگے جو آیت ابھی نقل کی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، ان کی جو دلیل ہے، دلیل کے سامنے کوئی جواب نہیں بنتا نا، تب یہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ سینٹنس کاٹ لیتے ہیں، کاٹ کر کے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ وہ وہابیوں کی کتاب، یہ وہابیوں کے امام۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ وہابی انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے، بھائی ان کا انتقال تو 1857 سے پہلے ہو چکا تھا، اور اس کو وہابیوں کے امام بھی کہہ رہے ہو، اور پھر کہتے ہو وہابی انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فاروق رضوی کا نام سنے؟ ایک دن کہہ رہا ہے وہابیوں کے سب سے بڑے امام ابن تیمیہ۔ میں نے کہا نالائق، کل ہی تقریر کر رہا تھا کہ وہابی لوگ انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے، عربی کہتے ہیں وہابی کے امام ابن تیمیہ۔ ایک بات تو بول، وہی ہے نا، ہپوکریسی کی بھی حد ہوتی ہے نا، وہی حال ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ امام بخاری کے مقلد ہیں، کبھی کہیں گے امام ابن تیمیہ کے مقلد ہیں، کبھی کہیں گے محمد ابن عبد الوہاب کے مقلد ہیں، کبھی کہیں گے شاہ اسماعیل سعید کے مقلد ہیں، پھر کہیں گے انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری انگریز کے بعد کے ہیں کیا؟ اگر اللہ نے کچھ دی ہو تو استعمال کرو، ہے نا۔ تو یہ کتاب اکثر دیکھیے بریلوی کر رہے ہیں، یہ کتاب لے جائیں، یہ دیکھو کتاب اسماعیل شہید کی کتاب ہے، ان وہابیوں کی کتاب، لکھا ہے کہ جن شیطان بھوت بنی انبیاء اولیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے گندی بات کہیں ہو سکتی ہے، بولو ان کو اللہ کے، ان کو مسلمان مانو گے، بولو سب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کیا دلیل دی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ دلیل ہے کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، تو کاغذ کا جہاز اڑا دے ہوا میں، بولے دیکھو میں پائلٹ بن گیا، اسے پائلٹ کہتے ہیں نہیں نا، ویسے ہی یہ حال ہے۔ تو یہ میں نے یہ جملہ کیا کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ چاہے تم نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کرو تب بھی مشرک، چاہے تم شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرو تب بھی مشرک، شرک میں تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرو تم مشرک ہی ٹھہرو گے۔ اس معاملے میں چاہے ولی آئے، چاہے پیر آئے، چاہے فقیر آئے، چاہے ولی اللہ کے انبیاء آئے، چاہے رسول آئے، چاہے کسی اور کو لاؤ، تمہارا شرک ایک جیسا ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اور نعوذ باللہ من ذالک شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ نبی اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور شیطان دھتکارا ہوا رجیم ہے، دونوں میں فرق ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے نا، یہ بھی شیطان ہی کو بلوا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے شیطان کو ولی مانا ہے اور نبی کو چھوڑ دیا۔ شاہ سامنے ایک زبردست دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ انسان کتنے بھی نیک انسان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے مشرک ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی برے کو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ دلیل دیتے ہیں، چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں، کہاں گیا نا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کو اللہ کے برابر سمجھے یا سفارشی سمجھے، ہر حال مشرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت محض اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس معاملے میں یہ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں۔
پھر آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ رب العالمین کسی بھی ناشکرا اور کسی بھی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو بات سمجھی تھی کہ اللہ کے بندے کی طرف سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، سو اس کو چھوڑ کر جھوٹی بات بنائی، اوروں کو حمایتی ٹھہرایا۔ جو اللہ کی نعمت تھی وہ تو محض اپنے فضل سے بغیر کسی واسطے کے سب مرادیں پوری کرتا ہے، سب بلائیں ٹال دیتا ہے، سو اس کا حق نہ پہنچانا اور اللہ کا شکر نہ ادا کیا، بلکہ یہ بات اوروں سے چاہنے لگے، پھر اس الٹی راہ میں اللہ کے نزدیکی ڈھونڈتے ہیں، سو اللہ ہرگز ان کو راہ نہ دے گا اور اس راہ سے ہرگز اس کی نزدیکی نہ پاؤ گے، بلکہ جو اس راہ میں چلو گے سو اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بنا کسی وسیلے کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، بنا کسی واسطے کے دعائیں سنتا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی نعمتوں کو لوگوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ یہ انسان ان تمام چیزوں کو نہیں پہچانا، بلکہ کیا پہچانا؟ دیکھا اللہ کا نزدیکی کون ہے، پھر اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ انسان اللہ رب العالمین کی ناقدری کی، اللہ کے سامنے گستاخی کی، غیر اللہ کے سامنے جا کر کے جھک گیا، لہذا اس نے اللہ کی ناقدری کی تو اللہ رب العالمین اس سے اپنے سے دور کر دیا۔ اور جتنا زیادہ وہ اللہ کے نزدیکیوں کو ڈھونڈنے میں لگا رہے گا اتنا زیادہ اللہ سے دور ہوگا چلا جائے گا۔ یعنی ایک اللہ کا نزدیکی ملا تو دوسرا ملے گا، پھر تیسرا ملے گا، پھر چوتھا ملے گا، پھر پانچواں ملے گا، پھر چھٹا ملے گا، ہے نا؟ کوئی قادری سلسلہ سے آیا تو چشتی بولے گا ہم کم ہے کیا، کوئی چشتی ملے گا تو سہروردی بولے گا ہماری کیا قصور ہے، سہروردی ملا تو پھر کیا کہتے ہیں نقش بندی ملے گا، بولے گا ہمارا کیا قصور ہے، تو نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، ہے نا؟ پھر ایک آدمی آئے گا بولے گا میں تینوں سلسلے سے خلیفہ بنا ہوا ہوں، میں ان سب سے بڑا ہوں۔ اجمیر کی لڑائی پتہ ہے؟ 1 سال پہلے ہوئی تھی، بتایا نا یہاں پہ، بتایا نہیں ذکر کیا؟ 1 سال پہلے اجمیر میں لڑائی ہوئی، کسی وہابی سے نہیں، دونوں مزار پرست، خواجہ معین الدین چشتی 800 سال پہلے میں، احمد رضا خان بریلوی 200 سال، تو خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے احمد رضا خان بچہ ہوا، بچہ کے پوتے کا پوتے کا پوتا ہوا نہیں ہوتا، حسین نے کل کا چھوکرا ہوا پھر رہو۔ تو اب خواجہ معین الدین چشتی کے گدی پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ احمد رضا خان بریلوی کی گدی والوں کو بھاؤ دے گا؟ پورا بریلوی مسلک چونکہ احمد رضا خان کے نام سے فیمس ہو گیا، تب احمد رضا خان کے جو چیلے چپاٹے ہیں آج کے زمانے میں وہ سوچے ہم چلے اجمیر میں قبضہ جمائیں گے، گئے تو وہ لوگ پتھراؤ کر دیا، بھاگ کر کے آ گئے، آ کر کے بولا یہ لوگ شیعہ ہو گیا، تو وہاں کا جو مفتی نشین ہے وہ باہر نکلا، باہر نکل کے بول رہے ہیں ہم شیعہ نہیں ہوئے ہیں، ہم احمد رضا خان بریلوی کو نہیں مانتے، وہ تو بہت بات کا ہے، ہم تو خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں، وہ پہلے کا ہے، یہ لوگ کل کا لونڈا آ کر کے ہمارے قبضہ جما رہا تھا اس لیے ہم لوگ مان کے بنائے۔ بریلویوں کے ہندوستان میں 4 بڑے اڈے ہیں، جانتے ہیں؟ اشرف العلوم مبارک پور ایک بڑا مدرسہ، یہ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ، اشرفیہ مبارک پور، میں دیکھا ہوں اس مدرسے کو، مبارک پور جا رہا تھا، دور سے گاڑی والا یہ بڑا مدرسہ ہے آپ لوگ، ہم لوگ کا نہیں ہے، وہ کیا جانے غیر مسلم آٹو والا، اس کو لگتا ہے سب کا یہ مدرسہ میرا نہیں بھیا، یہاں تو ہم استنجا بھی کرنے نہ جائیں، بات کرتے ہو۔ تو ایک ہے اشرفیہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ایک پیلی بھیت کا نام سنے، یو پی میں جگہ پیلی بھیت، وہاں ایک بڑا جماوڑا لگتا ہے لوگوں کا، ایک ہے کچھوسا شریف نام سنے نا، اور ایک ہے گریلی شریف۔ اب یہ 4 اڈے ہیں، چاروں ایک دوسرے کو کافی کہتے ہیں، چاروں ایک دوسرے کو اب لڑو، ہے نا صحیح بخاری میں کہ جب جہنم کے اندر آگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جہنم اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے،
اے اللہ تو مجھے اجازت دے، تأکل بعضی بعضا، میرا باڈی میرے باڈی کو کھا رہا ہے، میرے جسم کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سال میں ایک مرتبہ سانس لینے، ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے گرمی اور سردی ہوتی ہے نا۔ تو جہنم کو کھاتا ہے، تو بریلوی کو نہیں کھائے گا، کھائے گا نا، کھائے گا۔ کینسر کے مریض کے بارے میں جانتے ہیں؟ کینسر کیا ہے؟ انوانٹیڈ سیل ان ہیومن باڈی، کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں، خلیات جسے اردو میں کہتے ہیں، جو ضرورت کے نہیں ہوتے، سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا، میرا ریسرچ نہیں ہے، بعد میں غلط ثابت ہو تو مجھے کوئی الزام نہیں دینا، کہ آدمی لمبے ٹائم اگر بھوکا رہے تو جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو انوانٹیڈ سیلز جو ہوتے ہیں، جو کینسر ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اس کا گروتھ رک جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آدمی کو کینسر سے بچنا ہے تو کم سے کم سال میں 30 دن 15 گھنٹے اسے بھوکا رہنا چاہیے، تو کینسر کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب آگے نہیں بولوں گا، کینسر کھاتا ہے، یہ بھی کھائے گا ایک دوسرے کو۔ پیلی بھیت والا بلا کچوشا والا بگڑ گیا ہے، وہ امام محمد رضا خان بریلوی کے راستے سے بھٹک گیا، وہ بولے گا کچوشا والا بگڑا ہے، وہ بولے گا بریلوی والا بگڑا ہے، وہ بولے گا اشرفیہ جامعہ اشرفیہ والا بگڑا ہے، سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی ایک نیا نکلا ہے، نام اس کا بھول گیا، اپنے نام میں عارفی لکھتا ہے، وہ تھوڑا سیکولر ہے، وہ بولتا ہے آپس میں لڑ رہے ہو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ پھر وہ یہ بھی یہ فتویٰ دیا ہے، ابھی 2-3 ہفتہ پہلے میں نے سنا ہے، پہلا بریلوی مولوی جس نے کہا کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس نے کہا کہ آپ امام محمد رضا خان کو پڑھے ہی نہیں ہیں، ان کے فتوے کے حساب سے کوئی اگر نبی کو مردہ مانے تو مشرک نہیں، بدعتی ہے، اور ہمارے یہاں بدعتی کی یہ بدعتی تم ہو، کس کو تم بدعتی کہہ رہے ہو؟ سارا بدعت میں لپیٹ کر کے گوبر کا پوت کر کے تم رکھے ہوئے ہو، اور اہل حدیث کو بدعتی کہہ رہے ہو۔ تو کہتے ہیں جو بدعتی ہے، ہمارے بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس لیے امام حرم کے پیچھے کیا اہل حدیثوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ابھی وہ نیا نکلا ہے یوٹیوب میں، اچھا دھیرے دھیرے ابھی آئے گا، پتہ نہیں بعد میں کون سا پھل نکالے گا بھی نہیں معلوم، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو اس کا ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اہل مکہ تھے ان کا صرف یہ تھا کہ وہ سفارشی مانتے تھے، رب نہیں، اللہ نے کافر کہا۔ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنا زیادہ تم اللہ کے ولیوں کے پیچھے بھاگو گے۔ یہاں ایک بات آخر میں بتا دوں، ہمارے یہاں بہت سارے علماء کا تقریر میں سنتے ہوں گے، ہم لوگوں نے بھی بہت دفعہ یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سلف صالحین کے طریقے پر سمجھیں۔ سلف صالحین ہے نا، سلف گزرے ہوئے لوگ، صالحین نیک، گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے پر دین کو سمجھیں۔ تو لو جی آپ بھی تو بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ہم اگر بزرگوں کی بات کریں تو ہم مشرک، آپ بزرگوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ مسلمان۔ ہم سلف صالحین سے دعا مانگنے نہیں کہہ رہے ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر دعا مانگنے کہہ رہے ہیں۔ ہم صحابہ سے، نبیوں سے دعا کرنے نہیں کہتے، نہ صحابہ کی نبیوں کی عبادت کرنے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ اور نبیوں کے طریقے پر، ان سے نہیں، ان کے طریقے پر۔ آپ بھی اگر کہتے ہیں کہ بزرگوں کے دین اسلام کے جو متفقہ اولیاء اللہ ہیں، سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں، صحابہ اکرام، تابعین اعظام، محدثین اعظام کے طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے طریقے پر دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم آپ کو قسم خدا کی کبھی بھی مشرک نہیں کہیں گے۔ لیکن آپ کہنے لگے کہ ہم نبیوں سے، بزرگوں سے، صحابہ سے، تابعین سے مانگیں گے، تو پھر آپ کو تو فرشتے بھی مشرک ہی کہیں گے، ہم کہیں چاہے نہ کہیں۔ تو بات سمجھنے کی چیز ہے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ ہم بزرگوں کو دین سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عبادت کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ یہ بات ہے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں
لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں۔ ویسے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم عیسائی کے طریقے کو ماننے لگ جائیں یا یہودی کے طریقے کو ماننے لگ جائیں۔ جیسے اللہ نے کہا ویسے مانتے ہیں، بزرگوں کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہاں اللہ نے کہا بزرگوں کے راستے پر چلو، کہاں کا اللہ رب العالمین نے وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے راستے پر جائے گا، ہم ادھر ہی بھیج دیں گے، ادھر جا رہا ہے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو مسلمانوں کا راستہ کون سا ہے؟ جتنے مسلمان گزرے صحابہ کرام تابعین سب تو بزرگ ہیں، تو بزرگوں کے راستے پر چلو، بزرگوں کی عبادت نہ کرو۔ بزرگوں کا راستہ کیا تھا؟ قُلْ هَٰذَا سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ سب کو جانا اللہ کی طرف ہے، بلانا اللہ کی طرف۔ تو یہ جو ذکر آیا اولیاء کا، یہ گستاخی کے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ جملہ تھوڑا بھلے سخت ہے لیکن سمجھنے سے کوئی سخت نہیں ہے، اور نہیں سمجھیں گے تو بولیں گے بہت خطرناک اور غلط بات کہہ دی۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھ